بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس وفد کے بارے میں بیان کریں گے جو خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف آوری کے لیے دعوت دینے کے لیے مکے گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تڑپ اٹھتے تھے کہ یہ کیا غضب ہو رہا ہے اس دنیا میں، جو اسلام کو لانے والے ہیں جن سے بہتر کوئی اسلام کو پہنچا نہیں سکتا ہے۔ ان کے پاس تو دو تین ہفتوں میں بڑی مشکل سے ایک آدمی پہنچتا ہے مکے میں، اور اسے بھی کفار مکہ نہیں پہنچنے دیتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ روزانہ 2-4 خاندان اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی کافر بھی ہمارے قریب سے گزرے تو ہم اسے روک کے قرآن سناتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم ایک آدمی تو اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اور جب ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اپنے پورے خاندان کو مسلمان کر لیتا ہے۔ ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جیسے غلام تو اتنا کام کر پا رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے پاس آنے والوں کو اس طرح روکا جا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ سنتے ہیں کہ آج کوڑا پھینکا گیا، آج پتھر مارے گئے، آج کانٹے بچھائے گئے، تو مدینے کے نوجوانوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آخر حضرت جابر نے اپنے ہم خیال کچھ نوجوانوں کو اور اپنے کچھ بزرگوں کو ملایا اور کہا کہ اب بہت ہو گیا ہے، اس سال ہم خود پیغمبر اسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول، اب تو آپ مدینے آ جائیے۔ جب ہم یہاں اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذات کے آنے کے بعد تو مدینے میں انقلاب آ جائے گا۔ اب آپ کو کیا ضرورت ہے کفار مکہ کے مظالم برداشت کرنے کی؟ آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ جناب جابر نے کہا کہ ہم نوجوانوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں گے، لیکن یہ پتہ ہے کہ مکے کے کافروں کو بھی یہ اطلاع تو مل چکی ہوگی کہ اسلام مدینے میں پہنچ گیا ہے، کیونکہ وہی تجارتی قافلے جو شام جاتے ہوئے مکے کی خبر مدینے لاتے ہیں، واپسی میں مدینے کی خبریں مکے لے جاتے ہیں، کیونکہ اس دور میں خبروں کی ترسیل کا کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں جیسے آج کے دور میں ہے۔ تو مکے کے کافروں کے کان بھی کھڑے ہو چکے ہیں کہ مدینے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم پیغمبر اسلام کے پاس اب جاتے ہیں تو پیغمبر سے ملاقات بہت مشکل ہوگی۔ وہ پہلے سال ہم مل لیے تھے، کیونکہ مکے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کیوں آ رہے ہیں۔ اب وہ ہم کو نہیں آنے دیں گے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ موقع کا انتظار کرو، وہی حج کا موقع ہے، مدینے سے سب لوگ جائیں گے، ان میں چھپ کر ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اور موقع دیکھ کے پیغمبر اسلام سے ملاقات کر کے اپنا مدعا پیش کریں گے۔ یہ بات جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں مدینے میں، سب میں پھیلتی چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو حج آیا، یعنی یہ تیسرا سال ہے مدینے والوں کے لیے۔ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کو 13 سال گزر چکے ہیں۔ اب جو حج آیا تو مدینے سے 500 آدمی چلے، لیکن یہ 500 مسلمان نہیں ہیں، یہ وہی پرانے کافر بت پرست مشرک ہیں جو ہر سال مکے جاتے ہیں۔ 500 کا قافلہ چلا، اور عبداللہ ابن ابی، جس کے بارے میں یہ طے پا چکا تھا کہ اسے سردار بنایا جائے گا، یہ عبداللہ ابن ابی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے قبیلے نے جب جنگ بعاث کے موقع پر قبیلہ اوس پہ حملہ کیا تھا تو اس نے اپنے قبیلے کی مخالفت کی تھی اور کہا کہ تم ظالم ہو گئے ہو، میں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس کا قبیلہ اس سے اتنا ناراض ہوا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا، مگر جب جنگ کے نتیجے میں اس کا قبیلہ شکست کھا گیا اور اوس کا قبیلہ جیت گیا۔ اب اوس نے یاد کیا کہ ہمارے دشمنوں میں ایک ایسا تھا جس نے اپنی ساری قوم کی مخالفت کی تھی ہماری خاطر۔ ان کی طرف سے تجویز آئی کہ اب اس کو مدینے کا سردار بنا لو۔ اس کا اپنا قبیلہ جو پہلے تو اس سے بہت ناراض تھا، لیکن اب وہ شکست کھائے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، ہم ہار گئے ہیں، لیکن اگر ہمارا آدمی سردار بن جائے تو پھر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو بات طے پا گئی تھی کہ اس کو سردار بنانا ہے، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا۔ اب مدینے میں اسلام پھیل رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نہ ابھی اسلام کا حامی ہے، نہ اسلام کا مخالف ہے۔ اس کا مقصد اپنی حکومت ہے،
اور ابھی تک مدینے میں کوئی ایسے آثار نہیں ہیں کہ وہ ڈر جائے کہ اسلام کے نتیجے میں میری حکومت ماری جائے گی۔ چنانچہ وہ مخالف ہے نہ حامی ہے، وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن ہے تو تمام قبیلوں کا سردار۔ ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، یعنی آج کل کی اصطلاح میں یہ کہا جائے کہ ابھی اسے حلف اٹھانے کی دعوت نہیں دی گئی، لیکن ایک طرح سے غیر سرکاری طور پہ تو طے پا چکا ہے کہ اس کو حکومت ملنا ہے۔ اس کی قیادت میں 500 مدینے والے چلے۔ ان 500 میں موقع دیکھ کر 75 مسلمان بھی شامل ہو گئے، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ یہ 75 وہ مسلمان ہیں کہ جو آپس میں طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں حج پہ جا کے پیغمبر اسلام کو دعوت دینا ہے کہ آپ مدینے آ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو 425 ہیں وہ سارے کافر اور مشرک ہیں، لیکن ان 75 نے یہ بڑی کوشش کی کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، وہ اسی دھوکے میں رہیں کہ ہم بھی ان کی طرح سے حج کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ چلا۔ عرب کے جو قافلے ہوتے تھے ان کا دستور یہ تھا کہ 500 آدمی مدینے کے ہیں تو 500 ایک ساتھ نہیں ہیں، بلکہ مدینے کے جو الگ الگ خاندان ہیں ہر ایک کا الگ قافلہ چلتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ 75 تقسیم ہو گئے، 10 آدمی ایک طرف ہیں، 5 آدمی ایک طرف ہیں، 20 آدمی ایک طرف ہیں، لیکن سب نے یہ طے کیا کہ ابھی تو الگ الگ ہیں، منی کے میدان میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور وہاں طے کریں گے کہ پیغمبر اسلام سے کس طرح ملیں کہ مکے کے کافروں کو شبہ بھی نہ ہو اور ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہ لوگ چل رہے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ ایک اور مسلمان ساتھ ہیں جن کا نام کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ ہمارے قبیلے کا سردار بھی ہمارا حامی تھا۔ اس کا نام تھا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی اہم شخصیت ہیں، یہ مدینے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ تو اب ہم لوگ جو چلتے تھے تو ہمیں اتنا ڈر نہیں تھا دوسروں سے، کیونکہ ہم تو سبھی مسلمان تھے، ہمارا سردار بھی مسلمان تھا، اور جابر جس قافلے میں ہیں ان کو ڈر ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ دوران سفر ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ ہمارا سردار برا، جس نے اب تک پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہے لیکن مسلمان ہو چکا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی تحریک کو نیا قبول کرتا ہے تو اس میں اتنا جوش اور اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم قبول کر رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ جوش اور جذبے میں وہ تحریک کے قائد سے بھی آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ اب یہ چیز اگر صرف اپنی حد تک رہے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ برا کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ برا سردار ہیں اپنے قبیلے کے، لیکن کیونکہ ایک طویل عمر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ان کو اپنے ساتھیوں سے ایک اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پر ہوا؟ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مدینے میں پیغمبر اسلام نے نماز جماعت کی اجازت دے دی تھی، بلکہ جناب مصعب بن عمیر کو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ۔ تو مدینے میں نماز ہو رہی ہے۔ اچھا، ابھی تک قبلہ ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پچھلی 2 ویڈیوز آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ مدینے کے بت پرستوں کا یہودیوں سے جھگڑا ہے اور بیت المقدس ہے یہودیوں کا مقام۔ برا کہتے ہیں کہ اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہودیوں کے قبلے کو مانیں؟ ہم اپنا قبلہ کعبے کو بنائیں گے جہاں ہمارا رسول رہتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ بالکل ایک دوسرے کی متضاد سمت میں ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ اچھا، مکے کے اندر ایک آسانی ہے۔ وہ آسانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے کسی طرف کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام جب تک مکے میں رہے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی پیغمبر کے سامنے ہے اور بیت المقدس بھی پیغمبر کے سامنے ہے۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے کا نام ہے رکن شامی۔ رکن شامی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی سیدھ میں شام کا علاقہ ہو۔ شام یعنی اس زمانے کا شام، جس میں فلسطین اور بیت المقدس بھی شامل ہیں۔ اب میں اور آسان کر دوں کہ کوئی بھی آدمی اگر آج حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے کہ اس کے سامنے حجر اسود آ جائے تو حجر اسود اس کے سامنے آ جائے گا، یعنی کعبہ اس کے سامنے ہے اور شام کا ملک بھی اس کے سامنے ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ دونوں قبلوں کی طرف رخ ہوتا تھا۔
ایک موجودہ قبلہ یعنی بیت المقدس اور ایک وہ قبلہ کہ جو بعد میں بنے گا یعنی خانہ کعبہ۔ لیکن مدینے والوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ کعبے کی طرف رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو کعبے کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے۔ ابھی تک تو پیغمبر کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، یعنی مدینے والوں کی نماز کعبے کی طرف پیٹھ کر کے ہو رہی ہے، مگر برا نئے مسلمان ہوئے ہیں اور انتہائی بزرگ ہیں۔ بار بار کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ جہاں میرا رسول رہتا ہے اس کعبے کی طرف تو میں پیٹھ کر لوں اور یہودیوں کے قبلے کی طرف میں رخ کروں، نہیں میں تو بس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ برا کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم خود پیغمبر سے مل کے آئے ہیں، پیغمبر نے ہمیں نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے اس میں خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہے۔ برا نے کہا لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ آخر یہ طے پایا کہ مکے پہنچ کر خود پیغمبر اسلام سے یہ مسئلہ پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے برا وہی عمل کر رہے ہیں جو بعد میں اسلام میں واجب ہونے والا ہے، مگر مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کسی مسئلے میں چلائے۔ ابھی دیکھیے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے جناب کعب ابن مالک کا، جس میں قبلے کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور کعب کہتے ہیں کہ سارا راستہ یہ جھگڑا چلتا ہی رہا، اس لیے کہ برا نے بات یہ کہہ کے ختم کر دی کہ پیغمبر سے پوچھیں گے، لیکن نمازیں وہ پڑھتے رہے کعبے کی طرف رخ کر کے اور بیت المقدس کی طرف پیٹھ کر کے، یہاں تک کہ ہم سب لوگ مکے میں پہنچ گئے۔ مکے میں داخل ہوئے، مکان کرائے پہ لیے، اور اب حج کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں۔ اب یہ 75 لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں، کچھ یہاں کچھ وہاں، ان میں سے ہر ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ پیغمبر سے جا کے ملاقات کر لے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے سردار برا کو لے کے نکلا، اور اب ہم بڑے پریشان کہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کیسے ہو۔ 2 آدمی اگر جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پیغمبر کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس نے رسالت کا اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اپنے لباس سے، اپنی باتوں سے مدینے والے لگتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو کہا پھر تم عباس کو تو پہچانتے ہوگے؟ کہا کہ ہاں پہچانتے ہیں۔ جواب دیا بس چلے جاؤ حرم میں، عباس کے پہلو میں وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جناب عباس تجارت کرتے تھے اور ان کے تجارتی قافلے سارے کے سارے شام جاتے تھے، تو خاندان بنی ہاشم میں سب سے زیادہ یہی مدینے جاتے ہیں، کیونکہ ہر قافلہ جو شام جاتا ہے اسے 2 دفعہ مدینے سے گزرنا ہوتا ہے، ایک جاتے وقت ایک آتے وقت۔ تو جناب عباس کو مدینے والے بھی سب پہچانتے ہیں، سالوں سے آ رہے ہیں، اور جناب عباس بھی مدینے کے سارے بڑے بڑے آدمیوں کو پہچانتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کے ساتھیوں میں اس وقت کون ہے؟ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب حمزہ تجارت نہیں کرتے، شکار کرتے ہیں۔ دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں جو ابھی تک مدینے نہیں گئے، اور تیسرے پیغمبر اسلام کے غلام ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے کوئی نہ مدینے والوں کو پہچانے اور نہ کوئی مدینے والا ان کو پہچانے، سوائے جناب عباس کے۔ یہ خاندان بنی ہاشم کے بزرگ ہیں، پیغمبر اسلام کے چچا ہیں، اس لیے مدینے والوں سے بات چیت میں جناب عباس پیش ہیں، اور اب تک جناب عباس نے اپنے آپ کو پیغمبر سے اتنا دور رکھا تھا کہ مکے کے کافروں کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عباس بھی کبھی ہماری مخالفت کریں گے، اور مدینے والوں سے مکے کے کافر پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو جناب عباس کے ہونے سے ایک بڑا سہارا ہے پیغمبر اسلام کو، کہ جو آدمی بھی مدینے سے آتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے میں تو اپنے دوست عباس سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ہر سال قافلہ لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور جناب عباس ہر وقت رسول کے ساتھ ہیں، یعنی اب جو عباس سے ملے گا وہ خود بخود رسول سے ملے گا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے اپنی حکمت عملی ذرا بدل دی، نہ حضرت علی کو قریب رکھا، نہ حضرت حمزہ کو قریب رکھا، نہ حضرت زید کو جو اب تک پیغمبر کے ساتھ ہیں 13 سال سے۔ اب عباس کو لے کے آ گئے تاکہ مکے کے کافر عباس کو دیکھ کے مطمئن رہیں، مدینے سے آنے والے افراد ان کی وجہ سے مجھ سے مل سکیں۔ اب یہ دونوں آدمی پہنچے پیغمبر کے پاس، عباس کو پہچانتے ہیں، حرم کے صحن میں جناب عباس بیٹھے ہیں، اور ان کے برابر میں پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آگے بڑھ کے دونوں نے پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دیا، اور حضرت عباس سے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا
ہاں یہ تو برا ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے، جب مدینے جاتا ہوں ایک ملاقات ضرور ہوتی ہے، کیونکہ مدینے کی VIPs میں ہیں جناب برا۔ اور دوسرا یہ کعب ابن مالک ہے۔ پیغمبر نے کہا، کون کعب؟ وہ جو مدینے میں شاعری کرتا ہے؟ کعب کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات پہ فخر رہا کہ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی میرا نام سنا فوراً کہا، وہ کعب جو شاعر ہیں؟ جناب عباس نے کہا، ہاں یہ اپنے قبیلے کا مانا ہوا شاعر ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ گھبرا گئے یہ لوگ، اللہ کے رسول ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ اور پھر میرے چچا عباس تم کو بتائیں گے کہ کب، کہاں اور کیسے ملنا ہے۔ جناب کعب ابن مالک نے جاتے جاتے کہا کہ ایک مسئلہ حل کر دیجئے، میرا یہ کہنا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے، میرے سردار اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ پیغمبر نے برا کو کہا کہ نہیں، جو میں نے مسئلہ بتایا ہے اسی کے اوپر عمل کرو، اور اب جتنی نمازیں تم پڑھو گے وہ سب کی سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنا پڑیں گی۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک بات بتا دی کہ اپنی عقل سے چاہے جتنا ہی اچھا مسئلہ آپ کو کیوں نہ لگ رہا ہو، اسلام میں داخل کرنے کی کسی کو نہ اجازت ہے نہ اسلام میں گنجائش ہے۔ اور اسی لیے بھی جناب برا کو خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ 1 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مدینے میں پیغمبر کا استقبال نہیں کر سکے، یعنی ان کی زندگی میں تو کعبہ قبلہ بنا ہی نہیں، تو خاص پیغمبر نے کہا جیسا میں کہوں اس سے بال برابر بھی تمہیں نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اگر وہ اس وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے رخصت ہو جاتے تو ان کی نمازیں تو بیکار جاتیں، کیونکہ اس وقت تک تو خانہ کعبہ قبلہ بنا ہی نہیں تھا۔ اچھا اب تم لوگ چلے جاؤ۔ اب ہم لوگ واپس آ گئے۔ جب تھوڑی دور گئے تو جناب عباس ہمارے پاس آئے اور کہا کہ یوم النفر کی رات کو منا کی گھاٹیوں میں آ کے مل لینا پیغمبر سے، جہاں پچھلے سال تمہارے ساتھی ملے ہیں۔ یوم النفر 12 ذی الحج کو کہتے ہیں، جو کوچ کا پہلا دن اور ایام حج کا 5واں دن ہے۔ نفر مانی کوچ، اسے کوچ کا پہلا دن اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر حاجی چاہے تو زوال کے بعد رمی جمرات سے فارغ ہو کے غروب آفتاب سے پہلے منا کی حدود سے نکل سکتا ہے۔ تو کہا کہ 12ویں ذی الحج کی رات چپکے سے وہاں آ جانا اور پیغمبر سے ملاقات کر لینا، یہ ایک روایت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور راوی کہتے ہیں کہ ہم مکے میں آنے کے بعد حرم کی طرف جا رہے تھے، پیغمبر اسلام کا ایک قاصد آیا اور چپکے سے پیغام دے کے گیا کہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے سوا اور کسی کو نہ بتانا، اور رات کی تاریکی میں تمہیں منا کی گھاٹی میں پیغمبر اسلام سے ملنا ہے آخری رات کو۔ ایک ایک کر کے یہ پیغام پیغمبر نے تمام مسلمانوں کے کان تک پہنچوا دیا۔ چنانچہ حج اختتام کو پہنچا، آج آخری رات آ گئی حج کی، کل کے دن یہ قافلے واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ اب یہ ہیں تو مشرکین کے ساتھ، یعنی یہ جو مدینے کے مسلمان ہیں یہ آئے تو مدینے کے کافروں کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ رات کے وقت جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی اور ہر آدمی گہری نیند میں تھا، یہ لوگ چپکے سے کھڑے ہو گئے، جبکہ دوسروں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر قبیلے کا الگ الگ معاملہ ہے، کہیں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے، کہیں سے 4 آدمی کھڑے ہوئے، 2-2 4-4 کر کے کھڑے ہونے لگے۔ وہی کعب ابن مالک جو شاعر تھے اپنے سردار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے سردار برا نے مجھ سے کہا کہ اگرچہ پیغمبر نے یہ نصیحت کی ہے کہ کسی اور کو اطلاع نہ دینا، لیکن میرا ایک دوست ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں تو وہ ابھی مسلمان ہو جائے گا، چلو اسے بھی بیدار کر کے اپنے ساتھ لے چلو، ورنہ بعد میں اسے شکایت ہوگی۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ حضرت جابر کے والد کا تذکرہ ہے۔ جابر تو اسلام قبول کر چکے ہیں، بلکہ نوجوانوں میں ایک تحریک بنا کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن جابر کے والد نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ان کا نام ہے عبداللہ اور ان کی کنیت ہے ابو جابر۔ تو میرے سردار نے ابو جابر کو اٹھایا، سب لوگ سو رہے ہیں، آہستہ سے انہیں بیدار کیا اور کہا کہ باہر آ جائیں، ایک بات کرنا ہے۔ اب ہم 3 آدمی خیمے کے باہر کھڑے ہوئے۔ جابر کے والد بزرگوں میں ان کا شمار ہے اور اپنے قبیلے کی ایک کافی قابل احترام شخصیت ہیں۔ تو سردار قبیلہ جناب برا نے پہلے سلام پیش کیا اور کہا کہ اس وقت ہم پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تمہاری پوری زندگی میرے سامنے ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تب بھی ہمارے دشمنوں کو یہ راز نہیں بتاؤ گے۔
جابر کے والد پہلے ہی اسلام کی طرف ذرا مائل ہو گئے تھے، کیونکہ جوان بیٹا مسلمان ہو کے اسلام کا مرکز بنا رہا ہے اپنے گھر کو۔ اثرات تو پڑتے ہیں۔ کہا کہ اپنے بیٹے سے بات کرنے میں ذرا مجھے جھجک تھی، اچھا ہوا کہ تم نے مجھ سے یہ بات کی، چلو میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور پھر حالات کو دیکھ کے میں فیصلہ کروں گا۔ اب کہیں سے 2 آدمی، کہیں سے 4 آدمی، کہیں سے 6 آدمی، یہ سب کے سب اٹھ کے رات کی اس تاریکی میں جب بڑی گہری نیند لوگ سو رہے ہیں تو یہ سب لوگ منا کی گھاٹیوں میں پہنچ گئے۔ اب جو گنتی کی گئی تو پتہ چلا کہ 75 افراد ہیں، جن میں سے 73 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں۔ مدینے سے 2 مسلمان عورتیں بھی آئی ہیں، جن میں ایک تو وہی نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کی کنیت ام امارہ ہے۔ میدان احد میں یہ تلوار لے کے پیغمبر اسلام کے تحفظ کے لیے آگے بڑھی تھیں۔ یہ وہی ام امارہ ہیں کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو ان کے بیٹے کو گرفتار کیا تھا، اور اس سے جب کہا تھا کہ میری رسالت کا کلمہ پڑھو، اور ان کے بیٹے نے انکار کیا تھا تو ایک ایک کر کے اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ پہلے ایک ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ، پھر پاؤں، پھر ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ، اس کے کان، آنکھیں، ناک، جسم کے ایک ایک اعضاء کو کاٹا جاتا تھا، اور ہر مرتبہ رک کے کہا جاتا تھا کہ اب میرا کلمہ پڑھو گے یا نہیں۔ نصیبہ کیسی ماں تھیں اور کیسی تربیت دی تھی اپنی اولاد کو۔ دیکھیے، ایک مرتبہ کسی کو مار دیا جائے تو وہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہے، لیکن اس طرح سے رک رک کے کسی کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جائے، اگر ماں ایسی مومنہ ہو تو بیٹے بھی ایسے نکلتے ہیں۔ مرتے مر گیا وہ مرد مومن جس کا نام حبیب ہے، لیکن اس نے مسیلمہ کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا، اور پھر جب مسلمانوں کا لشکر مسیلمہ پہ حملہ کرنے گیا، خود ماں گئی تھی اس لشکر کے اندر، اور اسی جنگ میں لڑتے ہوئے ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا تھا۔ یہ بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، بلکہ خاص پیغمبر اسلام کو دعوت دینے کے لیے جو وفد آیا تھا اس میں شامل ہو کے مدینے سے آئیں۔ یہ تمام لوگ گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ جناب عباس کی شخصیت کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ مدینے والوں کو سب کو جانتے ہیں، مدینے والے ان کو جانتے ہیں، اور کہا کہ اے مدینے والو، تم میں سے بعض نے ہم کو بتا دیا ہے کہ تم کیوں آئے ہو۔ اچھا، اس موقع پر تقریباً 6 تقاریر ہوئیں۔ ان تقاریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب عباس کی پہلی تقریر کہ دیکھو تم لوگ ابھی جوش میں ہو، لیکن یاد رکھو یہ ہمارا بھتیجا ہے، ابھی خاندان بنی ہاشم مکے میں اس کے ساتھ ہے، جو اس پر ایمان لا چکے ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا، خاندان کی وجہ سے وہ بھی اس رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ تم یہاں سے اس کو لے کے چلے گئے تو یہ حفاظت تمہیں کرنا ہوگی۔ سوچ لو کہ کیا تم اس کی ہر طرح حفاظت کرنے کو تیار ہو؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم حفاظت نہ کر سکو اور دھوکہ دے جاؤ۔ ابھی ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جناب عباس کی ایک جوشیلی تقریر ختم ہوئی تو برا وہی بزرگ سردار جو سب سے زیادہ اس وقت جوش میں ہیں، غالباً ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک مرتبہ تڑپ کے آگے بڑھے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ ہم دل و جان سے ان کو اپنا رسول مانتے ہیں اور حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ لیکن جناب برا کی جوابی تقریر ابھی جاری تھی کہ ایک مرتبہ اس تقریر کو کاٹ دیا حضرت ابو الہیثم نے، اور کہا کہ اللہ کے رسول، اگر گستاخی نہ ہو تو میں ایک بات پوچھ لوں؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، ابھی ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہیں، ابھی ہمارے مشرکین مکہ سے تعلقات ہیں، جب ہم آپ کو دعوت دے کے بلا لیں گے اس کے بعد سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، مکے والے بھی ہمارے دشمن، یہودی بھی ہمارے دشمن، تو اللہ کے رسول جب آپ کو کامیابی ہو جائے گی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم تو آپ کی وجہ سے اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ رہے ہیں، کامیابی ہونے کے بعد آپ ہم کو چھوڑ کے دوبارہ مکے میں آ جائیں۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ اے ابو الہیثم، اب تو قبر قبر کے ساتھ بنے گی، مرتے دم تک اب میرا تمہارا ساتھ ہے، اور جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری سلو اس سے میری سلو۔ پیغمبر اسلام نے پورے اطمینان کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو مجمع میں پھر ایک مرتبہ جوش و خروش پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول اپنے غلاموں کے بارے میں جو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں،
اتنی بڑی بات کہہ دیں کہ اب تو میری قبر تمہارے ساتھ بنے گی۔ یہ میری کا لفظ بھی پیغمبر نے نہیں کہا، اب تو قبر قبر کے ساتھ بنے گی۔ ایک مرتبہ اتنے جوش میں آگے لوگ کہ تڑپ کے آگے بڑھے، اللہ کے رسول ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مگر جوش اور جذبہ کبھی فائدہ پہنچاتا ہے تو کبھی نقصان بھی۔ جناب اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مجمع کو روکا، کہا رک جاؤ، ایک بات میری سنو اے مدینے والو۔ یہ خود مدینے کے ہیں، مگر ان کو پتہ ہے کہ کسی قوم میں جب خدا نہ کرے سوڈا واٹر کی طرح سے جھاگ پیدا ہوتا ہے اور ابال آتا ہے تو وہ کتنا ناپائیدار ہوتا ہے۔ مدینے والوں پر ان کو بھروسہ ہے، مگر پھر بھی یاد دلا رہے ہیں کہ رک جاؤ، ہم جو پیغمبر کی طرف اپنے اونٹوں کو دوڑا کے آئے ہیں مدینے سے تو اسی لیے کہ ان کو رسول مانتے ہیں، مگر پھر بھی سوچ لو پیغمبر جب تمہارے درمیان آ جائیں گے تو کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ آخری سانس تک پیغمبر اسلام کی حفاظت کرو اور ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ مجمع جوش میں ہے۔ ایک مرتبہ سب پکارے، اسد ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمیں بیعت کرنے دو، کیوں رکاوٹ بن رہے ہو؟ اسد کا فریضہ تھا یاد دلانا۔ اسد ایک کونے میں بیٹھ گئے، مگر اس کے بعد پھر مدینے کے ایک اور سردار کھڑے ہوئے جن کا نام بھی عباس ہے، مگر یہ مدینے والے عباس ہیں، عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے کہ یہ کتنی اس وقت اسلام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مدینے کے لوگ جو ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہمیں پیغمبر کو بلانا ہے، اتنے جوش میں بھرے ہوئے ہیں، مگر صحیح قائد اسی کو کہتے ہیں۔ ان کے لیڈر جو ان کو لے کے آئے ہیں بار بار روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے وعدہ کرو، تو یہ تیسری شخصیت جناب عباس بن عبادہ انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے مدینے والو، میں تمہارا جوش دیکھ رہا ہوں، لیکن شاید تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر اگر بیعت کر لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہر عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، ہر عجم تمہارا دشمن ہو جائے گا، تمام کالے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمام گورے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، عرب کا ذرہ ذرہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ بتاؤ کیا اتنے ساروں کی دشمنی کا سامنا کر کے پیغمبر اسلام کی حفاظت کرو گے؟ ایسا تو نہیں کہ جب تمہارے بڑوں پہ کوئی بات آ جائے تو تم اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ مجمع پکارا، نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پہلے ہمارا خون بہے گا اور ہمارے بچوں کا خون بہے گا، پھر پیغمبر تک کوئی پہنچ سکے گا۔ جناب عباس نے جو یہ جملہ سنا، کہا ایک بات تو بتاؤ، تمہارے جنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہو رہی ہے کہ صرف جوش کام نہیں آتا، انسان کے پاس تربیت بھی ہونی چاہیے۔ جنگ کا طریقہ کیا ہے؟ اب ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا جنگ تو ہمارے باپ دادا کی میراث ہے اور ہماری ماؤں نے گٹی میں گھول کے ہم کو پلائی ہے۔ ہماری جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیر چلاتے ہیں، جب سارے تیر ختم ہو جاتے ہیں تو نیزوں سے لڑتے ہیں، جب نیزے ٹوٹ جاتے ہیں تو تلواریں نکالتے ہیں، یہاں تک کہ یا ہم مارے جائیں یا دشمن مارا جائے۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس نے یہ جوش دیکھا اور پھر برا کھڑے ہوئے، وہی بزرگ سردار جو سب سے پہلے بیعت کے لیے آگے بڑھے تھے، اور ابو الحسن نے ان کو روکا تھا۔ انہوں نے کہا اے عباس، تم نے کیا بات کہتی؟ جب ہم بتوں کے ماننے والے تھے تب تو ہم اس طرح لڑتے تھے جیسے ہمارے بچے نے بتایا ہے، اب تو ہم اس کو مان رہے ہیں جو اللہ کا سچا رسول ہے، اب تو ہم اس سے بھی بڑھ کے جانساری کا مظاہرہ کریں گے۔ بس ان سب نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، یعنی ایک طرح سے ان سے امتحان لے لیا گیا کہ مدینے والوں میں خالی جوش نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کے پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ سب دیکھا، پیغمبر بالکل خاموش ہیں اور سب کو بولنے دے رہے ہیں۔ جب ساری بات ہو گئی، ہر طرح سے مدینے والوں نے یقین دلایا تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، آؤ اب اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پچھلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال 12 افراد نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس میں پیغمبر اسلام نے 6 باتوں کا وعدہ لیا تھا، جسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، اور اس سال 75 افراد بیعت کر رہے ہیں، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 5 چیزوں کی بیعت لی، اور یہ 5 چیزوں کی بیعت کیا ہے؟ پہلی بیعت میری اطاعت کرنا ہوگی، چاہے سستی کا زمانہ ہو یا چستی کا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر دن کے وقت بلایا تو کیونکہ اس وقت آدمی ایکٹیو ہوتا ہے دوڑ کے آ گیا، رات کے 12 بجے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اس وقت تو نیند آ رہی ہے، صبح آئے گا۔ اطاعت کرنا ہے اور ہر وقت کرنا ہے،
چاہے چستی کی حالت ہو یا سستی کی۔ نمبر 2، انفاق کرنا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، چاہے امارت کی حالت ہو چاہے غربت کی حالت ہو۔ دیکھیے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، فطرہ ہے، مگر انفاق خود اسلام میں ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ وعدہ لیا اس لیے کہ ابھی جب پیغمبر مدینے جائیں گے تو وہاں سینکڑوں مسئلے کھڑے ہوں گے۔ اگر مدینے والے تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے تو ہجرت کا فائدہ نہیں، اور مدینے والے وعدہ پورا کریں گے۔ آدھا مکان، آدھی زمین، آدھا کاروبار، آدھی دکان سب دے دیں گے، وہ بھی اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے آدھا مانگا ہے، پورا مانگتے تو پورا دے دیتے اپنا اثاثہ۔ خیر، یہ دوسرا وعدہ لیا جا رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، اور چوتھا یہ کہ اللہ کے معاملے میں نہ کسی تانا دینے والوں سے ڈرو گے، نہ مذاق اڑانے والوں سے ڈرو گے، نہ آوازیں کسنے والوں سے ڈرو گے، نہ طنز کرنے والوں سے ڈرو گے۔ جب اللہ کی بات آ جائے، کوئی مذاق اڑاتا ہے اڑاتا رہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے برا بھلا کہتا رہے، کوئی ملامت کرنے والا اگر کہہ دے کہ کیا تم نے حماقت کی پیغمبر کو بلا کے، خود بھی مصیبت میں پھنس گئے، ہم کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ روزانہ حملے ہو رہے ہیں کافروں کے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کیسے کیسے تانے ملیں گے مدینے والوں کو۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو آدمی کسی تحریک کا آغاز کرتا ہے، جب تحریک کے اگلے مرحلے میں مسائب پیش آتے ہیں تو لوگ پلٹ کے اسی کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا مصیبت ہمارے گھر میں لا کے کھڑی کر دی ہے۔ تو چوتھا وعدہ کہ کسی برا بھلا کہنے والے کی پرواہ نہیں کرنا ہے اللہ کے مقابلے میں، اور پانچواں وعدہ کہ میری اور میرے اہل بیت کی حفاظت اپنی اولاد کی طرح، جس طرح اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو اس طرح کرنا ہوگی۔ سارے کا سارا مجمع دوڑ کے آیا، 75 افراد، جس میں 73 مردوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور 2 عورتوں نے جو عورتوں کی بیعت کا طریقہ ہے اس طرح بیعت کی کہ اللہ کے رسول، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ کے رسول ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ پیغمبر اسلام نے ایک ہی بات کہی، تمہیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جنت، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور بس یاد رکھو کہ جو عہد تم نے کیا ہے، اگر تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تو اللہ اس دنیا میں بھی تمہیں سزا دے سکتا ہے، اور اگر اس دنیا سے بچ گئے تو آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ اللہ سزا دے یا معاف کر دے، لیکن تم مجرم بن جاؤ گے۔ سب نے کہا ہماری جانیں آپ کے لیے قربان ہیں، اور یہ بیعت مکمل ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صبح قریب ہو رہی ہے، جلدی سے اب ایک ایک دو دو کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ سب سے وعدہ لے چکے ہیں، اب لوگ رخصت ہونے لگے۔ یہ لوگ نکل کے اپنے خیموں میں آ گئے، مگر کسی نے دیکھ لیا۔ روایتوں میں ہے کہ شیطان نے آواز دی۔ اب شیطان سے مراد وہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان سے مراد کسی بھی چھپے ہوئے دشمن کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مکے والوں کے کسی چھپے ہوئے جاسوس نے یہ جو منظر دیکھا کہ اتنے سارے لوگ نکل کے جا رہے ہیں، ابھی رات کا اندھیرا ہے، چہرے نظر نہیں آ رہے، مگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ادھر جا رہے ہیں جہاں مدینے والوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آواز دی کہ اے مکے کے سردارو، تم خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہو، اور دیکھو تو صحیح کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مکے کے سردار جو پہلے ہی بہت چکنا تھے، یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ آج کی رات اگر خیریت سے گزر گئی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس سال مدینے والوں کا رابطہ نہ ہو پائے گا۔ یہ آخری رات تھی۔ ایک مرتبہ یہ آواز سنی، دوڑ کے آئے۔ اتنی دیر میں مدینے والے سب جا چکے تھے۔ جناب عباس کو بھیج دیا گیا، اور وہی پیغمبر کے پرانے محافظ ایک طرف تلوار ہاتھ میں لے کے علی کھڑے ہیں، ایک طرف تلوار ہاتھ میں لے کے جناب حمزہ کھڑے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر جناب عباس پیغمبر کے پاس مل گئے تو مکے والوں کو یقین ہو جائے گا کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ عباس کو تو صرف مدینے والوں کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ جناب عباس کو بھیج دیا گیا، اور انہی محافظوں کو بلایا گیا ہے جن کو مکے والے روزانہ دیکھتے رہتے ہیں۔ کفار مکہ کے 14 بڑے سردار ننگی تلواریں لے کے آ گئے۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہاں پہ؟ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے کہا کہ کیوں آ رہے ہو؟ خبردار آگے نہ بڑھنا، ورنہ تمہارے سر تمہارے جسم پہ سلامت نہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی حج کی تاریخیں چل رہی ہیں۔ صرف ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کون سی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے کن دشمنوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اگر مدینے والے ادھر ہوتے تو شاید کبھی بھی اجازت نہ دیتے حضرت علی کہ سردار آگے بڑھیں، لیکن چونکہ مدینے والے تو جلدی جلدی منتشر کیے جا چکے تھے، اس لیے کہا آؤ دیکھو، اپنا اطمینان کرو۔
وہ آگے بڑھے، دیکھا کہ وہاں 3 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے واپس ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ آواز کیسی تھی؟ کیا ماجرا ہے؟ خیر، اتنا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کیونکہ چاہے شیطان سے مراد وہی ابلیس ہو، چاہے وہ کوئی جاسوس ہو، اس نے جا کے بتا دیا کہ یہاں میٹنگ تو ضرور ہوئی تھی اور سب مدینے والے آئے تھے، مدینے والے نکل کے گئے ہیں یہاں سے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، مکے کے سردار تلواریں لے کے اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں مدینے والوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ذرا یہ فطری سلسلہ بھی ہے کہ مینا میں علاقے علاقے کے حساب سے خیمے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستانی حاجیوں کے خیمے ایک طرف، ایرانیوں کے ایک طرف، انڈونیشیا والوں کے ایک طرف، افریقہ والوں کے ایک طرف۔ تو یہ سلسلہ عرب کے قریش کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مدینے والوں کے خیمے ایک ہی علاقے میں تھے۔ اب 500 مدینے کے آدمی ہیں، بڑے بڑے خیمے ہیں۔ اگر خیمے میں 50 یا 100 آدمی آئیں تو اس کا مطلب یہ کہ 5-10 خیمے تو لگے ہوں گے۔ یہ سارے سردار پہنچ گئے اور ایک مرتبہ گھیرے میں لے لیا ان خیموں کو۔ خیموں میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کل جو رات گزری ہے، تم لوگوں نے ہمارے دشمن کے ساتھ مل کے کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ بتاؤ کہ کیا بات ہوئی ہے، ورنہ ہماری تمہاری جنگ ہے۔ کیونکہ مدینے کے قافلے میں 425 کافر اور مشرک ہیں، جن کو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تحریک کی کامیابی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان پیٹ کا ہلکا نہ ہو، بلکہ اتنا صبر و تحمل ہو کہ ساری رات کے واقعات پیش آ جائیں، برابر کے بستر پہ سونے والے کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ بات چیت میں بھی کہیں کوئی آدمی جوش میں کوئی بات اگل نہ دے۔ یہ کامیابی اسی طرح ہوتی ہے۔ پیغمبر یہ سارے درس دے رہے ہیں۔ 75 افراد مدینے سے ارادہ کر کے آئے تھے کہ رسول سے ملنا ہے، مگر پورا واقعہ مکمل ہو گیا۔ نہ سفر کے بیچ میں ان کی زبان سے کوئی بات نکلی، نہ حج کے دوران ان کی زبان سے کوئی بات نکلی، نہ خیموں میں آ کے ان کی زبان سے کوئی بات نکلی۔ اس طرح سے کام کیا تو ظاہری طور پہ اسلام کامیاب ہوا۔ اگر انسان جوش و جذبے میں آ کے بے تاب ہو کے اپنی قوم کے یا اپنی تحریک کے راز اگلنے لگے تو وہ سب سے بڑی ناکامی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ 75 افراد تو خاموش ہیں، 425 آدمی قسمیں کھا کھا کے قریش کو یقین دلا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، تمہیں دھوکا ہوا ہے۔ ارے ہم قسم کھاتے ہیں کہ کل رات کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہی مشرک، وہی کافر کہ جن کی قریش سے دوستی ہے۔ اچھا، قریش کو کیا پتا اس میں کون مسلمان ہے کون کافر؟ جس سے پوچھو وہ قسم کھا کے بات کر رہا ہے۔ آخر قریش بہت مایوس ہوئے اور ابو جہل وغیرہ نے مشورہ کیا، کہا کہ اگر ان سب کی ملی بھگت ہے یہ اور سب ایک دوسرے کی بات چھپا رہے ہیں تو ایک ہمارا ایسا دوست ہے اس میں کہ وہ کبھی کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا۔ آؤ عبداللہ ابن ابی کے پاس چلیں جو ان 500 کا سردار ہے۔ اچھا، عبداللہ ابن ابی ابھی تک اسے اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، نہ حامی ہے نہ مخالف ہے۔ وہاں پہنچے ابو جہل وغیرہ۔ یہ لوگ اگر مکے کے سردار ہیں تو عبداللہ ابن ابی بھی مدینے کا سردار ہے۔ پہنچے اس کے پاس اور جا کے کہا کہ اے عبداللہ ابن ابی، ہماری تمہاری پرانی دوستی ہے، پرانے تعلقات ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ہوتے ہوئے کہ رات کو تمہارے ساتھی اس قسم کی سازشیں کرتے ہیں، یہاں سے اٹھ کے جو ہمارا باغی ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے قسم کھا لی لات و منات و عزا کی کہ نہیں، ان کی قسم ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ لوگ اور سب سے چھپا سکتے تھے، مجھ سے تو کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتے ہیں۔ دونوں قبیلے میرا احترام کرتے ہیں، دونوں میری عزت کرتے ہیں، سردار بنا رہے ہیں احترام کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے زبردستی کا سردار کہ بھئی باپ سردار تھا تو بیٹا بھی سردار ہے، چاہے قوم خوش ہو یا ناراض۔ ایسے سردار سے تو لوگ بات چھپا لیتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں آج کل کی اصطلاح میں تو ان کے ووٹوں سے سردار بنا ہوں اور پورے 100 کے 100 ووٹ مجھے ملے ہیں، مجھ سے تو کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب ابو جہل وغیرہ کو ذرا یقین آنے لگا، عبداللہ ابن ابی تو خاص الخاص ہمارا آدمی ہے، اس کے بارے میں تو ہم کو پتا ہے کہ یہ کبھی ہماری دشمنی میں نہیں جائے گا۔ جب یہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو یقیناً ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اب یہ عبداللہ ابن ابی کا بڑا خیمہ ہے، وہ تو 500 کا سردار ہے، مگر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار بھی ہیں، وہ معمر بزرگ بھی ہیں جن کا واقعہ قبلے کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہیں۔ تو یعنی دوسرے الفاظ میں یہاں مسلمان بھی ہیں کچھ،
ان کے دل دھک دھک کرنے لگے کہ ابھی تو یہ بات چل رہی ہے، لیکن اگر کچھ زیادہ بڑھ گئی بات تو ہم یہاں پہ پکڑ نہ لیے جائیں۔ اچھا، مسئلہ پکڑنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے رخصت ہوتے وقت ان 75 آدمیوں میں سے 12 آدمیوں کو نقیب بنایا تھا، اور کہا تھا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے 12 نقیب بنائے تھے، اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 حواری تھے۔ میں تم میں سے 12 آدمیوں کو مقرر کرتا ہوں۔ تمہاری قوم کے ہر حصے کے لیے 1 آدمی ہے۔ 9 آدمی خزرج سے لیے، 3 اوس سے لیے۔ اب یہ سب پریشان ہیں کہ اگر ہم یہاں پکڑ لیے گئے تو آگے جو ہمارا پورا منصوبہ ہے مدینے جا کے تیاریاں کرنے کا، وہ سب ناکام ہو جائے گا۔ کعب ابن مالک وہی شاعر آدمی جو اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ لگے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ کسی طرح بات کے رخ کو پھیرنا چاہیے کہ یہ جو 14 بڑے بڑے سردار آئے تھے مکے کے، ان میں سے ایک کا نام تھا حارث ابن ہشام مخزومی۔ اس نے جوتے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نئے پہنے ہوئے ہیں، بالکل نئے سٹائل کے جوتے ہیں۔ تو کعب ابن مالک نے اس کے جوتے دیکھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی سے کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار، دیکھیے یہ ہوتی ہے سرداروں کی شان، کتنے بہترین جوتے اس کے پاؤں میں ہیں۔ سردار کو ایسے ہی جوتے پہننا چاہیے۔ ایک آپ سردار ہیں کہ آپ کے پاس ایسے جوتے نہیں ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ایسے جوتے بنوا لیں۔ کعب ابن مالک نے جوتے کی بات چھیڑی۔ حارث ابن ہشام جو مکے کے سرداروں کے ساتھ آیا ہے، خود بھی ایک بڑا سردار ہے، ابو جہل کا ساتھی ہے۔ اسے آ گیا غصہ، وہ سمجھا کہ مجھ کو طعنہ دیا جا رہا ہے، یا مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سردار ہو کے بھی مجھے جوتا پہننے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ غصے کے عالم میں اس نے جوتا نکال کے کعب کے سامنے پھینکا، کہا لے جاؤ یہ جوتا، اب تم ہی پہننا، میں تو نہیں پہنوں گا۔ عبداللہ ابن ابی بیچ میں کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جھگڑا کیسے شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم معافی مانگو، یہ سردار مکہ ہے، تم نے کیسے اس کی شان میں گستاخی کر دی، اور واپس کرو اس کے جوتے۔ کعب ابن مالک نے کہا کہ میں کیوں واپس کروں، یہ تو اس نے مجھے تحفہ اور ہدیہ دیا ہے، جب تک میرے پاس رہیں گے اس کی یاد دلاتے رہیں گے یہ جوتے، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اب یہ جو ذرا جھگڑا بڑھا تو بات کا رخ پھر گیا، پھر جوتوں کی قسموں پہ بات ہونے لگی، اور سرداروں کی بات شروع ہو گئی، اور یہ بات ختم ہوئی۔ مکے کے سردار باہر آئے۔ اب وہ جیسے ہی باہر نکلے، 75 افراد نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ اپنے اپنے قبیلوں کو لے کے تم فوراً یہاں سے نکل جانا، کیونکہ پیغمبر اسلام ایک پورا منصوبہ دے گئے ہیں مدینے میں کام کرنے کا۔ اب یہ سب کے سب تیزی سے اپنے اپنے قبیلوں کو لے کے نکلنے لگے۔ اچھا، یہ دن بھی تھا واپسی کا، کوئی ایسی عجیب بات نہیں تھی۔ دوسری طرف مکے کے وہ 14 سردار جو واپس گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا کہ ارے ہم گئے کس لیے تھے، بات کہاں چلی گئی، ہم کس طرح واپس آ گئے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ دوڑ کے واپس آئے کہ عبداللہ ابن ابی سے ہماری بات تو نامکمل رہ گئی ہے۔ یہاں جو آئے تو دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ واپسی کا دن ہے، مگر فرض کیجئے کہ 12 بجے واپسی ہونا ہے، تو بہرحال نکلتے نکلتے 12:30 پونے 1 بج جاتا ہے۔ مگر یہاں جو آئے تو پتہ چلا کہ اس سال سب سے پہلے مدینے والے واپس جانا شروع ہوئے ہیں، اور بہت سے مدینے والے واپس جا چکے ہیں۔ اب تو ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ مدینے والے تو سب سے آخر میں جاتے ہیں، کیونکہ مکے اور مدینے والوں کے خاندانی تعلقات ہیں، حج کے بعد میل ملا کے جاتے تھے۔ یہ آج ان کو بھاگنے کی جلدی کیوں ہو گئی؟ ضرور ان کے اندر وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے رات کو سازش بنائی تھی۔ اب ایک مرتبہ دوڑایا اپنے ساتھیوں کو، جاؤ مدینے کا کوئی آدمی نظر آئے اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب مدینے والوں کو تو معلوم ہی تھا کہ ہمیں تیزی سے جانا ہے، سب نکل گئے، فقط 2 آدمی باقی بچے، سعد ابن عبادہ اور منذر ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 2 آدمی پیچھے رہ گئے، اور ایک اور خاص بات یہ بھی کہ یہ 2 آدمی ان 12 میں سے تھے جنہیں پیغمبر اسلام نے نقیب بنا کے بھیجا تھا۔ یعنی ان 2 آدمیوں کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے 2 بڑے حصے منذر ابن عمرو اور سعد ابن عبادہ یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ مکے کے کافر گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں، منذر ابن عمرو ان کو چکما دے کے نکل گئے، سعد ابن عبادہ پیچھے رہ گئے۔ منذر ابن عمرو ایک عام آدمی تھے، سعد ایک سردار تھے۔ بہرحال سرداروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، شان ہوتی ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تو منذر ایک عام آدمی ہیں، وہ نکل گئے،
یعنی پیغمبر اسلام کے 12 میں سے 11 نقیب چلے گئے۔ سعد ابن عبادہ پیچھے رہ گئے، اور جیسے ہی قریش قریب آئے انہوں نے دیکھا سعد جیسا آدمی ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ عام حالت میں وہ جناب سعد کو ہاتھ نہ لگاتے، اس لیے کہ جناب سعد قبیلہ اوس کے بہت بڑے سردار تھے اور یہ بہت قابل احترام شخصیت تھے۔ ان کا اثر بھی بہت زیادہ تھا، تو مکے والے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اس وقت تو اتنا غصہ تھا ان کے اندر کہ پورے مدینے والوں کا غصہ جناب سعد کے اوپر ٹوٹ پڑا، اور پھر انہیں گرفتار کر کے بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی گرفت سے آزاد ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔